یہ مشاعرے کی آپ بات کرتے ہیں، یہاں ایسے شاعر بھی ہیں ہمارے، صحرا میں کہیں مشاعرہ رکھ دیں تو وہ آپ وہ پہنچیں گے وہاں بھی۔ زمانہ تھا کہ اقبال کی شاعری نے دنیا ہلا دی، ٹھیک ہے، اقبال نے پوری کی پوری نوجوان نسل کا ذہن بدل دیا، ان کی شاعری نے انقلاب برپا کیا، تو پھر آج کے شاعر وہ کام کیوں نہیں کر پا رہے جو اقبال کی شاعری نے کیا تھا؟ اس کے پیچھے کیا دیکھیں آپ کو لگتی ہے؟ مسئلہ کیا میرا تو اسے ہے ہی اس تحریک سے تعلق جو کہتے ہیں کہ اپنی داخلی یا زندگی جو ہے اس سے باہر نکل کر خارجی زندگی کا سامنا کریں، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے بیان کریں۔ میرا تو ترقی پسند تحریک سے تعلق ہے، تو ترقی پسند تحریک نے ہی یہ کیا تھا، یعنی برصغیر کے اندر اگر شاعری ہے تو شاعری پر تو یہ گل و بلبل کے افسانے، لب و رخسار کے قصے یہی تھے۔ یہ ترقی پسندوں نے پوری تحریک ہے ہماری، تو جو 1936 سے آنورڈ یہ ترقی پسندوں نے ہی کیا تھا۔ انہوں نے غزل کا کینوس وسیع کیا، نئے موضوعات لے کر آئے، انسان کے دکھوں کی بات کی، مرتے ہوئے لوگوں کو ان کی بات کی، ان کو بچانے کی بات کی، عورتوں کے جو عورتوں پر کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ عورت کی جو زندگی، میزریبل زندگی جو اس سماج کے اندر ہے، عورتوں پر جو سب سے پہلے بات کرنے والے وہ بھی ترقی پسند تھے۔ میرا تو ہے ہی اس تحریک سے تعلق جو یہ کہتا ہے کہ اپنے ذاتی دکھ سے نکل کر اجتماعی زندگی کا سامنا کریں اور اس معاشرے کو اور سماج کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی تخلیقی صلاحیتیں ہیں انہیں بروئے کار لائیں۔ ہمارا تو نقطہ نظر ہی ہے۔ تو برصغیر میں تو اس میں غزل کے اندر بھی اس سے پہلے بلکہ ترقی پسندوں پر اکثر میں کہتا ہوں یہ الزام لگتا تھا کہ یہ غزل دشمن ہے۔ مجھے شہزاد صاحب کہتے تھے تمہارے بڑے تو غزل کے دشمن تھے۔ تو میں نے اس زمانے میں بھی میں نے اور انجم رومانی نے غزل کی کہی جب آپ کے لوگ نظم کہہ رہے تھے، نظمیں کہہ رہے تھے، غزل کو نشانہ بنا رہے تھے۔ تو غزل نشانہ کیسے بنے گی؟ نظم پھر نشانہ بنے گی۔ کون سی غزل نشانہ بنے گی؟ جس کی طرح میں نے کہا ہجر ہی ہجر ہے، طویل ہجر ہے، یعنی وصال کا لمحہ کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ آپ کا عشق جعلی ہے۔ آج جیسے موضوعات لوگوں کے اٹھا کے ادھر ادھر کافی ردیف لگا کے آپ بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے موضوعات آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ معاشرے کو، سماج کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب مرتے ہوئے لوگوں کو، افتادگان خاک کو لوگ انتہائی بری حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ کیسے بدلے گا؟ یہ تو بدل نہیں سکتا۔ تو اس کا بیانیہ ایک اور تھا، سرکاری بیانیہ، جو آج بھی سرکاری یونیورسٹیوں کے لوگ، نقاد جو میں کہتے ہیں، یہ ترقی پسند تحریک کے جو لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہوتے ہیں، جو سیاسی بات کرتے ہیں، ان کے ہاں جمالیاتی، فنی جمالیاتی قدروں کا انحراف کرتے ہیں، یہ ان کے یہ نعرہ بازی کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب میں نے یہ بات کی ہے کہ جب آپ سطحی عشق کی باتیں کریں گے تو آپ عشق کی نعرہ بازی نہیں کر رہے۔ جب آپ سطح پر آپ جب مذہبی بیانیے پہ شاعری کر رہے ہیں تو پھر آپ مذہبی نعرہ بازی نہیں کر رہے۔ تو جو سیاسی اور سماجی حوالے سے انسانوں کو یا اس معاشرے کو بہتر بنانے کی بات کر رہا ہے، تو آپ اس سے آپ کہتے ہیں یہ نعرہ بازی ہے، اس میں وہ ادبی معیارات نہیں ہیں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ایسی بات نہیں ہے۔ آپ مارکس کے جو ادب پر لکھے گئے مضامین ہیں وہ پڑھ لیں، آپ لینن کے پڑھ لیں، حتیٰ کہ آپ ماؤ کے پڑھ لیں، تو آپ کو، یا سجاد ظہیر کی کتاب ہے روشنائی، وہ پڑھ لیں۔ ان کی اپنا ظہیر کشمیری کی کتاب ہے چھوٹی سی تنقید کی، وہ پڑھ لیں۔ تو کہاں ترقی پسندوں نے تو اسے انحراف ہی نہیں کیا۔ تو پھر یہی وجہ تھی کہ کلیم الدین احمد نے، خاص کر غزل کے معاملے کی بات کر رہا ہوں، تو کلیم الدین احمد نے کہا تھا یہ وحشی صنف سخن ہے۔ تو ہمیں کہتے تھے، تو ترقی پسندوں نے کہا کہ یہ جاگیردارانہ عہد کی پیداوار ہے۔ وہ اس کی وجہ تھی کہ یہ جو نواب بین کی بات کر رہا ہوں، یہ سرپرستی کرتے تھے نا۔ تو ایک بندہ اپنے خلاف شاعری کیسے سنے گا؟ یعنی جو بالادست طبقات ہیں، جنہوں نے وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے، جو آپ کے حصے کے رزق پر قابض ہیں، جو یہاں بدلنا نہیں چاہتے، یہاں بدلے گا، تبدیلی آئے گی تو کس کے لیے آئے گی؟ عام آدمی کے حق میں آئے گی۔ جو سوچ ہم دے رہے ہیں تو عام آدمی کی زندگی بہتر ہو، یہ بالادست طبقہ کو تو قبول ہی نہیں ہے۔ ایک نواب اور جاگیردار، چونکہ ہم پھنسے ہوئے ہیں جاگیرداری اور قبائلی جو طرز زندگی ہے نا، اس کے اندر ہماری سوچ اسی میں پروان چڑھی ہے۔ تو ایک قبائلی اور دوسرا جاگیرداری، اور یہاں ٹوٹی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ ٹوٹے گی تو زد تو ان پر پڑے گی۔
تو وہ پیسے کیوں دیں ایسے بندے کو جو ان کے خلاف لکھے؟ تو یہ مشاعرے میں اسی لیے ریاست بھی یہی کرتی ہے کہ وہ اس طرح کے جو شاعر ہیں، فیض صاحب کتنا ٹی وی پہ آتے تھے، حبیب جالب کو کتنا انہوں نے پروموٹ کیا، یا سحر الدہانوی کو پاکستان میں انڈین کہہ کے نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ تو ترقی پسندوں نے یہ کام کیا تھا، غزل کے اندر بھی پھر نظم کے اندر بھی انہوں نے انسان کے دکھوں کی بات کی ہے، اس زندگی کو مکروہ منظرنامے کو تبدیل کرنے کی بات کی ہے، انہوں نے افتادگان خاک کا نوحہ بیان کیا ہے تاکہ لوگ اس کو تبدیل کریں۔ اچھی زندگی بسر کرنا ہر انسان کا حق ہے، تو انسان کو دکھی دیکھ کے پتہ نہیں یہ لوگ رات کی نیند کیسے بڑے آرام سے سو جاتے ہیں۔ تو یہ ترقی پسند۔ پھر انہوں نے افسانے کے اندر شارٹ سٹوری، منشی پریم چند سے افسانہ جب چلا ہے تو اس میں بھی، اس سے پہلے کا لٹریچر جو ہمارا ہے فکشن کا، وہ دیوی دیوتاؤں کے قصے تھے، بادشاہ تھا، کنیز تھی، محل سرا تھے، تو یہ چیزیں تھی نا، وہ شہزادہ تھا، شہزادی تھی، شہزادہ شہزادی، اور اس کے بعد کیا تھے، جن اور دیو اور پریوں کے قصے تھے۔ انہوں نے انسانی ٹھوس زمینی حقائق کا آئینہ دار لٹریچر کو کس نے بنایا ہے؟ ترقی پسندوں نے۔ انہوں نے فکشن کے اندر، کہانی کے اندر عام آدمی کو کہانی کا ہیرو بنایا۔ بادشاہ شہزادی نہیں ہے، کھیت مزدور ہے، مل مزدور ہے، عام عورت ہے، تو اس کو انہوں نے کہانی کا یہ ساری کایا کلب کنہوں نے کی تھی؟ ترقی پسندوں نے۔ چونکہ آپ شاید اس تحریک سے اس طرح سے واقف نہیں ہیں، لیکن آپ کے اندر ذہن میں دیکھیں یہ ہوتی ہے بات، چونکہ آپ کا تعلق بالادست طبقے سے نہیں ہے، آپ کا تعلق سرکاری کسی ادارے سے نہیں ہے، تو لہٰذا آپ چاہتے ہیں کہ شاعر ادیب ایسا لکھیں کہ جو عام آدمی کے حق کے لیے ہو، اسی لیے آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ لہٰذا آپ کہیں سے پیسے پکڑے ہوں، آپ نے کہیں سے وظیفہ خار ہوں تو پھر آپ یہ باتیں نہیں کریں گے، آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گی، چونکہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں۔ ہمارے جو ادیب ہیں، یہ مشاعرے کی آپ بات کرتے ہیں، یہاں ایسے شاعر بھی ہیں ہمارے، صحرا میں کہیں مشاعرہ رکھ دیں تو وہ پہنچیں گے وہاں بھی، کئی تو وہاں پہنچ کے کہتے ہیں اتنی دور سے آیا ہوں، کرایہ بھی دے دیں، تو کئی باقاعدہ مینج کرتے ہیں بیوروکریسی میں، جو کوئی سیکرٹری لیول کا بندہ بیٹھا ہے کسی ادارے میں، یا ملٹری میں کوئی طاقتور بندہ، وہاں سے فون کروائے جاتے ہیں وزیر سے کہ ہمارا مشاعرے میں نام ڈال، پھر وہ گروپنگ، یہ گروپنگ تو پہلے بھی تھی، پری پارٹیشن پہ بھی تھی، جب اس استادوں کا زمانہ تھا، استاد اپنے شاگرد پورا لاؤ لشکر لے کے چلتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو مخالف استاد کے جو لوگ آئے انہیں داد نہیں دینی، خاموش رہنا ہے، یہ اب بھی چلتا ہے، یہ اب بھی چلتا ہے، وہ کہتے چپ رہنا ہے، بات نہیں کرنی، اسے داد نہیں دینی۔